محسن نے ان دونوں کی اچھی طرح تلاشی لے لی تھی۔ ان کے پاس سے صرف ریوالور برآمد ہوئے تھے۔ یہ سب سروس ریوالور تھے جس کا سیریل نمبر مٹا دیا گیا تھا۔ ہر غیر ملکی جاسوس ایجنٹ کی طرح ان کی شناخت ناممکن تھی۔ اب وہ پکڑے گئے تھے تو ان سے کچھ اگلوانا بھی آسان نہ تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ان کو کس ملک نے کس مقصد کے تک بھیجا تھا، مگر سرکاری سطح پر اس ملک کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اگر ان ایجنٹوں کو کسی دشمن ملک سے منسوب کیا جاتا تو وہ ملک صاف تردید کر دیتا۔ جاسوس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ سچ تھی اور رہے گی۔ نہ پکڑے جائیں اور ملک کے لیے بہادری کا اور ذہانت اور حوصلے کا قابل رشک کارنامہ سر انجام دے آئیں تو حکومت کی طرف سے انعام بھی بڑا ملتا ہے، مگر پکڑے جائیں تو اپنے ہی بیگانے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ان کو پہچانتا تک نہیں، اور دشمن تو خیر دشمن ہوتا ہی ہے۔ یار اب ان کا کیا کریں؟ محسن نے کہا۔ ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ پھر کیا کریں؟ گولی مار دیں؟ میں نے کہا۔ کیوں نہ انہیں بھی سرکاری حکام کے حوالے کر دیں؟ محسن بولا۔ سول حکام یا فوجی حکام؟ معاملہ تو فوجی نوعیت کا ہے اور صحیح تفتیش بھی ملٹری انٹیلیجنس والے کر سکتے ہیں، محسن نے کہا۔ مگر سوال وہی ہوگا، بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا۔ ہم حوالے کرتے جائیں گے تو اپنا کیا حوالہ دیں گے؟ میں نے گاڑی کو ایک طرف روک دیا۔ اس کا بھی کوئی حل سوچتے ہیں، پہلے گاڑی کی تلاشی لے لیں۔ اب ہم پل پار کر کے فورٹریس اسٹیڈیم کے پاس پہنچ چکے تھے۔ آگے کینٹ کا علاقہ تھا۔ شک و شبے سے بچنے کے لیے میں نے کار کا بونٹ اٹھا دیا تاکہ معلوم یہ ہو کہ ہم انجن میں کسی خرابی کے باعث رکے ہیں۔ ایکسیڈنٹ نے گاڑی کی سامنے والی خوشنما گرل توڑ دی تھی اور بمپر کو ٹیڑھا کر دیا تھا۔ اگر کار فٹ پاتھ سے نہ ٹکراتی اور براہ راست کھمبے کو ٹکر مارتی تو کھمبا گر جاتا اور گاڑی کو بھی زیادہ نقصان پہنچتا۔ فٹ پاتھ کی بلندی نے گاڑی کی فورس ختم کر دی تھی اور غالباً اسی کے جھٹکے سے ان دونوں کا سر ڈیش بورڈ پر لگا تھا۔ ڈرائیور کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ دوسرا بھی مردے کی طرح پڑا تھا، مگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف سے غافل نہیں ہوا۔ یہ ہو سکتا تھا وہ مکر کر رہا ہو۔ محسن نے کار کی ڈکی کھولی اور ایک دم بند کر دی۔ اس کی وہ سیٹی جو اظہار حیرت کا سگنل تھی میں نے بھی سنی۔ مسٹر سکندر اعظم، وہ بولا، ادھر تشریف لائیے۔ میں نے ریوالور کا رخ اندر کی طرف رکھا اور گھوم کر نیچے آ گیا۔ چونکہ پیچھے والا شیشہ ہماری فائرنگ سے غائب ہو گیا تھا، اس سے بدستور وہ میری زد میں رہے۔ محسن نے ایک بار پھر ڈکی کھولی۔ اس بار میں نے بھی اسٹریٹ لائٹ کی تیز روشنی میں وہ اسلحہ دیکھا جو اس میں بھرا ہوا تھا۔ اس میں 4 تو غیر ملکی ساخت کی مشین گنیں تھیں۔ ایک باکس میں ویسے ہی کالے رنگ کے 10-12 دستی بم تھے جو ہیئر ڈریسر کی دکان میں پھینکا گیا تھا۔ بالکل ویسے ہی دوسرے باکس تھے جن میں مشین گن کے راؤنڈ تھے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے یہ سامان اتار دیں، محسن نے کہا۔ یہ اس کے ساتھ ہی پکڑے جائیں تو کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو بتائے نہ بنے، میں نے کہا۔ میں پھر ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ گیا۔ گاڑی کو میں نے پل سے نیچے اترنے والی چھوٹی سی سڑک پر موڑا۔ یہ پتلی سی سڑک کینٹ کے سامنے سے گزری۔ تھوڑا آگے جا کے بائیں طرف ریلوے کراسنگ تھی، اسے عبور کرتے ہی ہم گلبرگ میں داخل ہو گئے۔ وہ بس کا سٹاپ کہلاتا تھا اور وہاں 4 نمبر بس کا ٹرمینل تھا۔ کیا اس کی نمبر پلیٹ بوگس ہوگی؟ محسن بولا۔ دوسری صورت صرف یہ ہو سکتی ہے کہ گاڑی چرائی گئی ہو، میں نے کہا۔ وہ بڈھا ہمیں یہ سامان اندر لے جاتے نہ دیکھ لے، محسن بولا۔ کہے گا کہ کیا یہی ہے وہ سامان جو آنے والا تھا؟ فرنیچر تو پہنچ چکا ہوگا، میں نے کہا۔ کہہ دو کہ یہ ہماری خواتین کے امور خانہ داری کی چیزیں ہیں، ہم شاہین بچے ہیں تو وہ بھی۔ مذاق مت کر یار، اتنا خطرناک اسلحہ اس بڈھے کی نظر سے چھپانا بے حد ضروری ہے، ورنہ تو وہ شور مچائے گا۔ اول تو ہماری اپنی حالت ماشاءاللہ ہو رہی ہے، دھماکے سے جتنا گرد و غبار اڑا سب ہم پر گرا تھا، اور پھر ہم ملبے پر گرے تھے۔ بالوں اور کپڑوں سے لگتا ہے کہ سیدھے میدان جنگ سے آ رہے ہیں، اوپر سے یہ گاڑی اور اس کی یہ حالت، میں نے کہا۔ گاڑی دور روک لیں گے، محسن بولا۔
सामान पर कपड़ा डाल के ले जाएंगे और खवातीन से कहेंगे कि छुपा कर रखें। अब तक उन्होंने बुड्ढे का सारा काट कबाड़ स्टोर में रख दिया होगा और वो फर्नीचर सेट कर दिया होगा जो मैंने खरीद कर भेजा था। खुदा करे ऐसा ही हो। मैंने कहा, जो सामान हमने खरीदा था वो तो टैक्सी में ही रह गया और टैक्सी वाला न जाने किधर गया, मुझे तो नजर आया नहीं। वो सबसे पहले फरार हुआ होगा कि किसी मुसीबत में न फंस जाए। मैंने कहा, उसके 250-300 रुपए रह गए। वो 2000 से ज्यादा का माल ले गया, मुझे तो उसका नंबर भी याद नहीं। नंबर तो मैंने भी नहीं देखा था। खैर जाने दे। मैंने कहा, अफसोस तो उस हेयर ड्रेसर पर है, उसका मकान खराब हो गया, उसका एक कारीगर भी मारा गया। मोहसिन ने कहा, अब पुलिस के चक्कर में आ जाएगा, तफ्तीश होगी और रही सही कसर पूरी हो जाएगी। मैंने कहा, हमसे हमदर्दी उसे बहुत महंगी पड़ी, क्या वो हमारा नाम लेगा? मोहसिन बोला, मुझे तो उम्मीद नहीं। मैंने कहा, वो मुहिब्बे वतन और सच्चा पाकिस्तानी है, उसे सदमा अगर होगा तो अपने एक कारीगर की मौत का, या फिर इसका कि वो हमारी मदद ना कर सका। अगर उसने अक्लमंदी से काम लिया तो बयान मुख्तसर रखेगा कि मालूम नहीं कौन थे जो अंदर दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। मरने वाला तो मर गया, अब कहा जा सकता है कि शायद उसी के दुश्मन थे। अगर वो बड़ी मुसीबत से बचना चाहेगा तो हमारे आने जाने की बात खुद भी नहीं करेगा और किसी कारीगर को भी नहीं करने देगा। हम उसका नुकसान पूरा कर देंगे। वो काम का आदमी था, वो काम का आदमी है। मैंने है पर जोर देकर कहा, आइंदा भी इनकार नहीं करेगा, बस हम एहतियात करेंगे कि उससे मिलने जाएं तो चोरों की तरह जाएं। मैंने गाड़ी को एक मोड़ पर रोक लिया। डेविड का मकान मोड़ के बाद दूसरा था। मैं उतर के अकेला गया और कॉल बेल बजाई तो जूली ने गेट को अंदर से खोला। गेट लाइट की रोशनी में उसने मुझे देख लिया था। बुड्ढा कहाँ है? मैंने सरगोशी में पूछा और अंदर चला गया। डिनर कर रहा है। जूली हंसी। अजीब कार्टून है, मगर मैं इस वक्त कार्टून देखने या सुनने के मूड में नहीं था। मैं अंदर गया तो मुझे कमरे में फर्नीचर देखकर इत्मीनान हुआ। जूली और कैथरीन ने वाकई घर का नक्शा बदल दिया था। फिलहाल 2 कमरे ठीक हुए थे क्योंकि तीसरे कमरे में डेविड मौजूद था। गालिब एक बेड पर आराम से लेटा हुआ था। गालिब, मैंने करीब जाके कहा, मैं कुछ खतरनाक सामान लाया हूँ, उसे छुपा के रखना है। कैसा खतरनाक सामान? गालिब उठ बैठा। अभी देख लेना, 2 मेहमान हैं, उन्हें कहीं छोड़ने जाना है। मैंने कहा, वापसी पर सब बता दूंगा। मैंने इधर उधर से चादरें खींच के बाहर का रुख किया। पहली चादर में 1 क्रेट लपेटकर लाते हुए मेरा सांस फूल गया। ये इतना ही बड़ा और वैसा ही क्रेट था जैसे फल पैक करने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर क्रेट का वजन बहुत ज्यादा था। दूसरे फेरे में दूसरा क्रेट रखने के बाद मैं वापस गया तो मैंने मोहसिन को गायब पाया। फिर वो कार के दूसरी जानिब से निकला। साला होश में आ गया था, मोहसिन ने कहा। एकदम उछल के भागा था। फिर? मैंने परेशानी से कहा। फिर क्या? मैंने गोली चलाने से गुरेज किया, सर पे ये मारा। उसने रिवॉल्वर दिखाया और फिर अंदर डाल दिया। किसी ने देखा तो नहीं? पता नहीं, वैसे तो कोई दिखाई नहीं देता। मोहसिन बोला, तू जल्दी कर। मैंने 4 मशीन गनों को चादर में लपेट कर उठाया और एक अकड़ी हुई लाश की तरह अंदर ले गया। दोनों क्रेट जूली और कैथरीन ने बेड के नीचे कर दिए थे। कैथरीन पर कोई असर न था, मगर जूली का रंग जर्द हो रहा था। उसने ये सब पहले कहाँ देखा था? अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी से मायूस लेटने वाली जूली ने यकलख्त हमारी हंगामा खेज, खतरनाक और जुनून परवर जिंदगी में कदम रख दिया था। यूं जैसे कोई किसी मकबरे की सोगवार खामोशी से अचानक पॉप म्यूजिक के शोर से गूंजते हुए डांस हॉल में कदम रख दे। मैंने मशीन गनों को अभी एक बेड के नीचे खिसकाया ही था कि डेविड आ गया। क्या ये अजीब बात नहीं है? वो किसी तमहीद के बगैर बोला कि तुम सब आ गए हो, मगर तुम्हारा सामान अभी तक नहीं पहुंचा है। अमूमन लोग सामान पहले रवाना करते हैं और खुद बाद में आते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा साजो सामान पहले भी नहीं था। मैंने कहा और खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे कुछ भी रखते नहीं देखा था। ये बात भी मैंने नहीं पूछी थी कि तुम लोग पहले कहाँ रहते थे और वो जगह तुमने क्यों छोड़ दी। वो बोला, तुम कुछ पुरस्रार किस्म का कबीला हो।
تمہاری یہ تفتیش میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا۔ لوگ جو کرائے پر رہتے ہیں وہ در بدر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مالک مکان سے لڑ جھگڑ کے رہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور جب کرائے کے مکان مل جاتے ہوں تو پھر میں تمہیں اصل بات بتاتی ہوں مسٹر ڈیوڈ، کیتھرین نے میری بات کاٹ کے انگریزی میں کہنا شروع کیا۔ میں ایک بیوہ ہوں، میرے شوہر کے کچھ دشمنوں نے میرا گھر جلا دیا، اس میں جتنا سامان تھا وہ سب بھی جل گیا۔ یہ میری لڑکی جولی 6 ماہ سے ہسپتال میں موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا تھی، اس کے گردے ناکارہ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے میری مدد کی اور میری بیٹی کو گردے کا عطیہ ملا۔ یہ جولی کی دوسری زندگی ہے، اسے ہسپتال سے واپس اس گھر میں لے جانا مشکل تھا جہاں اب ایک کھنڈر کی راکھ کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ اس موقع پر ان 2 نوجوانوں نے پھر میری مدد کی اور میرے لیے کرائے کا یہ گھر تلاش کیا جہاں میں سکون سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکوں اور مجھے کسی سے کوئی اندیشہ نہ ہو۔ تم تصدیق کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، میں تم کو اپنا پتہ دیتی ہوں، اس مکان کا جو جلا دیا گیا، تم اسے دیکھ بھی سکتے ہو۔ تم ہسپتال جا کے ڈاکٹروں سے مل کر جولی کے سارے کیس کی تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اگر اس سچ میں 1% بھی جھوٹ ہو تو ہمارا سامان اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ ہم پر، ہمارے رویے پر، رہن سہن پر، آپس کے تعلقات پر نہ تمہیں شک کرنا چاہیے اور نہ تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ میں اس سچ کو تسلیم کرتا ہوں، وہ متانت سے بولا۔ بہت بہتر ہوتا اگر مجھے ابتدا میں ہی یہ سب بتا دیا جاتا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ تھینک یو مسٹر ڈیوڈ، کیتھرین نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری یہ دونوں مددگار نوجوان تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں اور غالباً کرسچن بھی نہیں ہیں۔ ڈیوڈ اسی طرح اپنے پرانے کالے سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کیتھرین نے کہا، مگر کیا اس میں کوئی معیوب بات ہے اگر میں ان پر رشتہ داروں سے زیادہ بھروسہ کروں؟ میں اعتماد کو بہت بڑی صفت اور طاقت تسلیم کرتا ہوں۔ انسان کے جذبات اور اس کی فطرت کا تعلق اس کے مذہبی عقائد سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ بولا، یہ مکان حاصل کرنے کے لیے میں نے ایک بے ضرر سا جھوٹ بولا تھا۔ میں نے شرمندگی کے احساس کو مٹانے کے لیے کہا، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ یہ بے ضرر ہی نہیں، فائدہ پہنچانے والا جھوٹ تھا۔ وہ پہلی بار مسکرایا، اور خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو سبھی جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ ہے، مگر دوسروں کے فائدے کی خاطر جھوٹ کو بھی نیکی شمار کرنا چاہیے۔ میں نے دخل اندازی کی، اس کے لیے معذرت۔ دراصل یہ جھوٹ مجھے پریشان کر رہا تھا، میری چھٹی حص کو۔ اب میں مطمئن ہوں، تم لوگ اس کو اپنا گھر سمجھ کے رہو۔ وہ واپس چلا گیا تو میں نے کیتھرین کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ تم نے سب کی عزت بچا لی۔ مجھے اس کا شک برا لگا تھا، کیتھرین نے کہا۔ ایک بات اب بھی قابل غور ہے، میں نے کہا۔ اس نے ہمارے اصل نام ابھی تک نہیں پوچھے۔ پوچھ لے گا جب اسے احساس ہوگا، جولی ہنسی۔ میں واپس نکل گیا۔ محسن میرے انتظار میں پریشان ہو رہا تھا۔ اتنی دیر کر دی، وہ بولا۔ میں نے کچھ اور مال برآمد کر لیا ہے۔ کہاں سے؟ میں نے کہا۔ سیٹوں کے نیچے سے، محسن بولا۔ ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ کاروں میں مال سیٹوں کے نیچے بھی چھپایا جا سکتا ہے۔ پچھلی سیٹ کے نیچے سے ڈائنامائٹ سٹک اور اگلی 2 سیٹوں کے نیچے سے 4 ٹائم بم نکلے ہیں، ان کو بھی جلدی سے رکھا۔ پھر ہم چلتے ہیں۔ 15 منٹ بعد ہم اس علاقے سے نکل گئے۔ اگلا مرحلہ قیدیوں سے نمٹنے کا تھا۔ کینٹ ایریا سے گزرتے ہوئے میں نے ٹیلی فون کے تار پر نگاہ رکھی۔ اس سارے علاقے میں آرمی آفیسرز کے بنگلے تھے۔ گاڑی کو ایک جگہ روک کے میں چند قدم واپس گیا اور ایک بنگلے میں داخل ہو گیا۔ یہ پرانی طرز کا بیرک نما بنگلہ تھا جس کے باہر میجر سلطان کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کال بیل بجائی تو جو شخص باہر آیا وہ میجر سلطان بھی ہو سکتا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے شائستگی سے انگریزی میں کہا۔ مجھے ایک ارجنٹ کال کرنا تھی، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ شور، وہ ہاتھ بڑھا کے بولا اور مجھے اس کمرے میں لے گیا جسے ڈرائنگ روم سمجھا جا سکتا تھا۔ فون کرنا تو بہانہ تھا۔ میں نے منظر کا نمبر ملا کے اسے کہا کہ ایمبولینس فوراً بھیج دی جائے۔ میں ڈاکٹر شاہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا سوری، رانگ نمبر، اور فون رکھ دیا۔ مگر اتنی دیر میں میجر سلطان کے فون پر لکھا ہوا نمبر میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ اب میں اسے باہر کسی بھی جگہ سے ٹیلی فون کر سکتا تھا۔
میجر سلطان مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو میجر، میں نے ہاتھ ملا کے کہا۔ ڈاکٹر شاہ، میجر سلطان نے مصافحے کے بعد میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ یہ تم نے کس ہسپتال سے ایمبولینس طلب کی تھی؟ سوال قطعی غیر متوقع تھا، لیکن میں نے اپنے رد عمل پر قابو پا لیا۔ میرا اپنا پرائیویٹ کلینک ہے، اور اب یہ ایمبولینس کہاں آئے گی؟ میجر سلطان نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن بہت ہوشیاری سے میری راہ میں حائل ہو گیا۔ میرا مطلب ہے تم نے جس سے بھی بات کی تھی اسے کوئی ایڈریس نہیں سمجھایا تھا۔ بات میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کی تھی، میں نے کہا، اور وہ جانتا ہے کہ اسے ایمبولینس کہاں بھیجنی ہے۔ میں اسے بتا آیا تھا کہ ضرورت پڑی تو میں فون کر دوں گا۔ آپ جس مریض کو دیکھنے آئے تھے وہ کہیں آس پاس ہی ہوگا۔ ڈاکٹر شاہ، میجر سلطان بولا، اور اس کے گھر میں یا تو ٹیلی فون ہوگا نہیں یا ہوگا تو خراب ہوگا۔ ایم آئی رائٹ؟ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے لہجے میں شکوک کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل کام نہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مریض یا اس کے گھر والوں میں سے کسی نے خود فون کرنے کی زحمت گوارا کیوں نہیں کی، اور ایک پرائیویٹ کلینک کے مالک ڈاکٹر سے کیوں کہا کہ وہ کسی بھی جگہ سے فون کر کے ایمبولینس منگوائے؟ وہ یقیناً بہت بد اخلاق اور بد تہذیب لوگ ہوں گے، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس علاقے میں تعلیم یافتہ اور ذمہ دار قسم کے لوگ ہی رہتے ہیں۔ میجر سلطان نے کہا۔ میں اس بحث اور جرح کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میں نے برا مانتے ہوئے ناگواری سے کہا، مطلب تو میں بھی تمہارے آنے کا نہیں سمجھ سکا۔ میجر سلطان نے کہا، بلا شبہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، بہت اچھی انگریزی بول لیتے ہو، تمہاری شخصیت بھی متاثر کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم ڈاکٹر نہیں ہو، کوئی دھوکے باز ہو۔ اس کا لہجہ حسب سابق سپاٹ رہا۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا میجر سلطان؟ میں نے محتاط ہو کے کہا، یہاں ایسی وارداتیں ہوئی ہیں کہ کوئی شخص جعلی پولیس افسر یا میٹر ریڈر بن کر گھر میں داخل ہوا اور گھر کے اندر کا نقشہ دیکھ لیا، بعد میں گھر کا صفایا ہو گیا۔ میجر سلطان نے کہا، کیا میں صورت سے ایسا نظر آتا ہوں؟ میں نے غصے سے کہا، نہیں، صورت سے تم ایسے نہیں لگتے۔ میجر سلطان نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم اسی شخصیت کے فریب سے لوٹتے ہو، ضروری نہیں کہ تم چور ڈاکو ہو، تم نوسرے باز بھی ہو سکتے ہو جو باتوں سے بے وقوف بناتے ہیں۔ کبھی رقم دگنی کرنے تو کبھی زیورات کو دگنا کرنے والے اب بھی شہروں میں آ جاتے ہیں، پلاٹ دلوانے والے، گاڑی دلوانے والے، فلموں میں چانس دلوانے والے، ہزار دھندے ہیں تم جیسے لوگوں کے۔ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ فون کرنے کے بہانے تم اندر آنا چاہتے تھے یا مجھ سے تعلق پیدا کرنے آئے تھے۔ ایم آئی رائٹ؟ نو، یو آر ایبسلیوٹلی رانگ۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہارے شکوک دور کر دیتا۔ میں نے کہا، تمہارے پاس اتنا وقت ہے اور نہیں ہے تو تم نکالو گے، اور جانے سے پہلے مجھے مطمئن کر جاؤ، ورنہ تم نہیں جا سکو گے۔ اس نے ایک دم پتلون کی جیب میں سے ریوالور نکال لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے بوکھلانے کی اداکاری کی اور سخت دہشت زدہ نظر آنے لگا۔ اگر تم نے سچ نہ بولا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا اور پھر خود پولیس کو بلا لوں گا کہ تمہاری لاش اٹھا کے لے جائے۔ میجر سلطان نے کہا، میں تم کو نہیں جانتا، میرے سارے خاندان یا کسی دوست واقف کار نے آج تک تمہاری صورت نہیں دیکھی، مگر تم میرے گھر میں موجود ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم چوری کی نیت سے اندر گھسے تھے اور میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرا تعلق فوج کے کس شعبے سے ہے؟ میں نے باہر صرف نام دیکھا تھا۔ خیر، میں بتاتا ہوں تمہیں، میں AMC میں ہوں، آرمی میڈیکل کور، اور اس کا مطلب تم سمجھ گئے ہوگے، میں خود ڈاکٹر ہوں۔ اس لیے اب تک تم خود کو ڈاکٹر پوز کر رہے تھے، تو اب یہ احمقانہ کوشش چھوڑ کے مجھے سچ سچ بتا دو کہ آخر تم کون ہو۔ میرے لیے بہت مشکل اور پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور جھوٹ، چالاکی یا ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے جان بچا کے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آنے لگا تھا۔ میرے لیے اب ایک راستہ یہی رہ گیا تھا کہ میں میجر سلطان کے ریوالور کو ایک غیر مؤثر قوت بنا دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ ریوالور سے نشانہ بھی لیتا، میں اسے ناک آؤٹ کر سکتا تھا اور اس کے ریوالور پر بھی قبضہ کر سکتا تھا، مگر مجھے میجر سلطان کی مدد کی ضرورت تھی، اور میں نے اسے ایک کام کے لیے ہی منتخب کیا تھا، مگر انتخاب کے طریقہ کار میں خامی کے باعث معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔
کیا تم چاہتے ہو کہ میں ملٹری پولیس کو طلب کر لوں؟ میجر سلطان نے میری خاموشی پر مسکرا کے کہا، وہ خود تم سے پوچھ لیں گے کہ تم ڈاکٹر ہو یا ذہنی مریض۔ مجرم در حقیقت ذہنی مریض ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ایک طویل سرداہ بھری، ہاتھوں اور کندھوں کی حرکت اور شکل و صورت کے تاثرات سے یہ ظاہر کیا کہ میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور میں مقابلے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے خفت زدہ لہجے میں کہا۔ نو، میجر سلطان نے کہا، تم میرے مہمان نہیں ہو۔ ایک سگریٹ تو؟ نو، یہ سب وقت ضائع کرنے اور چکر دینے کے حربے ہیں، وہ بولا۔ آل رائٹ، تم سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ تم ڈاکٹر نہیں ہو، وہ بولا۔ ظاہر ہے، میں نے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ صرف ہاں یا نہ میں جواب دو، وہ مشتعل ہو گیا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے کہا۔ تم نے کہاں فون کیا تھا؟ میجر سلطان نے کہا۔ اس نمبر سے تم کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ یہ فکر تم کو نہیں کرنی چاہیے، نمبر بتاؤ، وہ بولا۔ میں نے اسے نمبر بتا دیا جو اس نے نوٹ کر لیا۔ یہ بھی تمہارا کوئی لنک ہے، میں معلوم کر لوں گا، میجر سلطان نے کہا، اور وہ تم کو شناخت کرے گا جسے تم نے فون کیا تھا۔ تم اس سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ یہاں بیٹھ جاؤ، اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ میں فون پر بات کروں گا، تم بھی سنو گے۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا اور یہ مت سمجھنا کہ فوج کا ڈاکٹر گولی نہیں چلا سکتا۔ میں توپ بھی چلا سکتا ہوں۔ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے نمبر ملایا اور ایک بٹن دبا کے ہینڈ سیٹ رکھ دیا۔ آواز اب براہ راست فون کے چھوٹے سے اسپیکر سے آ رہی تھی اور میں دوسری طرف کی گھنٹی سن سکتا تھا۔ چوتھی رنگ پر کسی نے ہیلو کہا۔ کون بول رہا ہے؟ میجر سلطان نے کہا۔ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ جواب دینے والی عورت نے کہا۔ ابھی آپ کو ڈاکٹر شاہ نے فون کیا تھا۔ میں کسی ڈاکٹر شاہ کو نہیں جانتی، وہ تند لہجے میں بولی۔ پھر اس نے تمہارا نمبر کیوں ملایا تھا؟ اگر تم ڈاکٹر شاہ کو جانتے ہو تو اسی سے پوچھو۔ اگر آپ کے لیے وہ اجنبی تھا تو آپ نے اسے کیا جواب دیا تھا؟ جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تھا کہ رانگ نمبر، مگر تم یہ سب پوچھنے والے کون ہو؟ پولیس۔ یہ ڈاکٹر ابراہیم سرور کا گھر ہے، دوبارہ سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ فون بند ہو گیا اور میں نے میجر سلطان کے ماتھے پر بل دیکھے۔ وہ پہلے سے زیادہ خفا نظر آتا تھا۔ کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ میں بھی ڈاکٹر، تم بھی ڈاکٹر، اور میں نے سوچے سمجھے بغیر جو نمبر ملایا تھا وہ اتنے بڑے ڈاکٹر کا گھر؟ میں نے کہا۔ آئی سی، تم نے سوچے سمجھے بغیر نمبر ڈائل کیا تھا، گویا تمہارا مقصد صرف اندر آنا تھا، میجر سلطان بولا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے خود تفتیش کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، میں ایم پی کو بلاتا ہوں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کودنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں تم گڑھے میں تو نہیں کود رہے ہو۔ میں نے کہا، یا آسمان سے کود کے کھجور میں اٹکنے کے امکانات تو پیدا نہیں کر رہے ہو؟ شٹ اپ، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم صرف میرے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی سوچ رہے ہو۔ تمہارا ذہن ون وے ٹریک پر ہے، ان مشکلات کو بھول رہے ہو جو تم خود اپنے لیے پیدا کرو گے۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ فرض کرو ملٹری پولیس یا پولیس کے سامنے میں نے کچھ بکواس شروع کر دی۔ میں نے کہا، وہ تمہارا دماغ درست کر دیں گے، مگر تمہارا معاملہ تو بہرحال بگڑ جائے گا میرے صرف ایک بیان سے۔ میں نے کہا، کیا یہ تمہاری مسز کی فوٹو ہے؟ میں نے ٹیبل پر رکھے ایک فریم کو اٹھا کے غور سے دیکھا۔ میری بیوی کی تصویر وہیں رکھ دو، سور کے بچے، وہ چلا کے بولا۔ تمہاری وائف بہت ینگ ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا، اگر میں نے یہ بیان دے دیا کہ میں یہاں اس کے کہنے پر آیا تھا، میں اس کا یار ہوں، شادی سے پہلے کا، وہ ایک آوارہ۔ حسب توقع میجر سلطان نے مجھے انگریزی میں ایک گالی دی اور ریوالور اٹھا کے فائر کیا۔ اس کی عزت و ناموس پر یہ حملہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں اس کے ہاتھ پر نظر جمائے بیٹھا تھا اور میرے آخری لفظ کے شوق پر اس کا رد عمل دیکھتے ہی میں غوطہ مار کے صوفے سے فرش پر گر گیا۔ لیکن گرتے گرتے میں نے تصویر کا فریم میجر سلطان پر پھینک مارا۔ فریم دھات کا تھا اور بھاری تھا، میرا نشانہ بھی خطا ہوا۔ فریم ریوالور والے ہاتھ پر نہیں لگا، میجر سلطان کے منہ سے ٹکرایا، تاہم اس سے میرا مقصد پورا ہو گیا۔
میجر سلطان ایک کشن والے سٹول پر بیٹھا ہوا تھا. وہ جھکا تو اس کا توازن بگڑ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں نے اسے دبوچ لیا. تم نے یہ سب کچھ بلا وجہ کیا. میں نے میجر سلطان کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر فرش پر مارا اور ریوالور لے لیا. یو باسٹرڈ! میجر نے زور لگا کے مجھے دور پھینک دیا اور چلانے لگا. نور خان! مگر گولی کی آواز پر اس کا بیٹ مین پہلے ہی اندر آ چکا تھا. دوسری طرف سے اس کی بیوی آ گئی تھی. بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی مگر اتنی معصوم صورت کہ مجھے اپنے بیہودہ الفاظ پر شرم آئی. سب رک جاؤ اپنی اپنی جگہ، میں نے ریوالور سنبھال کے کہا، ورنہ میجر صاحب کی جان جائے گی. میرا ارادہ ابھی تک کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے. بس میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. میرا راستہ کوئی نہ روکے. خدا کے لیے تم جاؤ، میجر سلطان کی بیوی نے کانپتے ہوئے کہا. میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا راستہ کوئی نہیں روکے گا. وہ آگے بڑھ کے اپنے شوہر کے سامنے آ گئی. میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، میجر سلطان نے غرا کے کہا. پلیز تم چپ رہو، میجر سلطان کی بیوی نے پلٹ کر کہا. میری خاطر مجھے بہت افسوس اور شرمندگی ہے خاتون. میں نے کہا کہ میں نے آپ کے شوہر کے سامنے انتہائی نامناسب اور بیہودہ الفاظ استعمال کیے آپ کے لیے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میں نے ریوالور کا میگزین خالی کر کے گولیاں جیب میں ڈال لیں. میجر سلطان نے پھر مجھے ایک گالی دی. میں اکیلا ہوتا تو دیکھتا. تم مت بولو، میجر سلطان کی بیوی نے چلا کے کہا. یہ آپ کا سروس ریوالور ہے. میں نے ریوالور نیچے ڈال دیا. اس لیے میں ساتھ نہیں لے جا رہا ہوں. اس کی گمشدگی سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. یہ گولیاں بھی میں باہر ڈال جاؤں گا تاکہ آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں. میرے پاس ذاتی اسلحہ بھی ہے. میں نے اسے جیب کے اندر سے اپنا ریوالور نکال کے دکھایا. اگر میرا مقصد آپ کو لوٹنا ہوتا تو میں فون کرنے کا احمقانہ ڈرامہ نہ کرتا میجر سلطان. بے شک میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں چور، ڈاکو یا نوسرے باز بھی نہیں ہوں. میں اتنا ہی شریف آدمی ہوں جتنے آپ ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ میں آپ سے ضرورت کے تحت ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. ابھی میں وضاحت نہیں کر سکتا، مگر میجر ایک دن آئے گا کہ تم مجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہو گے اور اس تعلق کو اہم سمجھو گے. ہو سکتا ہے کل ہی تمہاری غلط فہمی رفع ہو جائے یا تم یہ سب بھول جاؤ اور پھر ہم ملیں تو دوست ہوں. معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میجر سلطان نے کہا. وہ کنفیوز ہو گیا تھا اور اب اس کے لہجے میں نفرت یا اشتعال کا جذبہ سرد پڑ رہا تھا. کچھ نہیں، میں نے کہا. فی الحال شب بخیر. خدا حافظ میجر سلطان. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اطمینان سے سو جائیے اور اس واقعے کو بھول جائیے. میں اطمینان سے باہر نکلا تھا مگر مجھے میجر سلطان کی طرف سے اطمینان نہیں تھا. چنانچہ میں ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا. مشکل سے 2 منٹ کے بعد میجر باہر آیا. بیوی نے اس کی قمیض کی ایک آستین پکڑ رکھی تھی. گیا کدھر آخر وہ؟ کہیں بھی گیا. تم چلو اندر، میجر کی بیوی نے کہا. آپ بولے تو میں اس بدماش کو گچی سے پھڑ لاؤں، اس کے بیٹ مین نور خان نے کہا. چلو تم بھی اندر، اب سورما بن رہے ہو. مسز سلطان نے اسے جھاڑا. جب وقت تھا تو چوہے کی طرح دبک گئے تھے. کوئی ضرورت نہیں کسی کو اس کے پیچھے جانے کی. اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. وہ نقصان پہنچانے والا آدمی تھا بھی نہیں. یہی تو مجھے حیرانی ہے کہ وہ آیا کیوں تھا، میجر سلطان نے کہا. نہ کچھ لینا نہ دینا، خواہمخواہ ایک بوگس کال کی. بہت پراسرار آدمی تھا. شکر کرو کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا. تم نے تو گولی چلا دی تھی. تمہارا دماغ خراب ہے. معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا، میجر سلطان بگڑ کے بولا. کچھ بھی کہا ہو، جاتے جاتے معافی تو مانگ گیا. مارا جاتا میرے ہاتھوں تو یہ مذاق مہنگا پڑتا، میجر نے کہا اور بیوی کے ساتھ اندر لوٹ گیا. میں نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کے بنگلے سے باہر نکل آیا. BMW وہیں کھڑی ہوئی تھی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا. میں نے مخالف سمت میں سفر کیا اور تقریباً 50 قدم چلنے کے بعد گھوم کر پیچھے والی اسٹریٹ پر ہو لیا. وہیں کونے پر مجھے ایک ٹیلی فون کا کھمبا دکھائی دیا اور میں اللہ کا نام لے کر اس پر چڑھ گیا. بنگلے سے نکلنے کے چند منٹ بعد میں پھر میجر سلطان کا نمبر ملا رہا تھا. ہیلو، میجر سلطان کی آواز آئی. میجر سلطان، میں نے کہا. اب میں بتاؤں گا کہ میں کیوں آیا تھا. تم؟ انتہائی حیرت سے میجر سلطان صرف ایک لفظ بول سکا.
یس میں نے کہا فون بند مت کرنا، مجھے تم سے ایک انتہائی اہم بات کرنی ہے، میں صرف تمہارا فون نمبر نوٹ کرنے آیا تھا۔ مائی گڈنس، اور اب کس کے بنگلے میں گھسے ہو فون کرنے؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، میں نے کہا، میں ہر جگہ رسائی رکھتا ہوں۔ تم نے ریوالور کی گولیاں کہاں ڈالی ہیں؟ گیٹ پوسٹ پر، میں نے کہا۔ اب میری بات سن لو، جو تم کو مضحکہ خیز لگے گی مگر یہ قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والا انتہائی اہم معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم ملک کا دفاع کرنے والوں میں سے ہو، اس لیے تم اس معاملے سے اچھی طرح نمٹ لو گے۔ کیا تم پاگل ہو یا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ تمہارے گھر کے باہر ایک کار کھڑی ہوئی ہے، میں نے اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے کہا۔ جرمنی کی BMW، اس کے اندر 2 افراد ہیں، ان کو ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دو، یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں۔ کیا تم نے گزشتہ دن کے اخبارات میں سنگرالی سے اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہونے کی تفصیل پڑھی تھی؟ ہاں، وہ چونکا، پڑھی تھی، اس میں سائیں پاپڑ والے اور چورے والا کے ذخائر کا تذکرہ بھی تھا۔ تم سکندر بخت، او مائی گاڈ، تھینک یو میجر کہ تم نے مجھے دیر سے ہی صحیح مگر شناخت کر لیا۔ امید ہے اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ تم براہ راست بھی بات کر سکتے تھے اپنا نام بتا کے۔ میں اعتماد کا خطرہ مول نہیں لیتا مگر اعتماد کرنا جانتا ہوں، میں نے کہا۔ اب تم باہر جا کے ان دونوں کو قابو کر لو اور دیکھو کہ وہ تفتیش میں کیا بتاتے ہیں۔ وہ خطرناک لوگ ہیں اور ان کے پیچھے بھی خطرناک لوگ ہیں، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ خود کو بھی مار سکتے ہیں اور تم کو بھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری خوبصورت بیوی اس عمر میں بیوہ ہو۔